نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان لے کر نہیں آیا، اور وہ آپ کے اہل بیت میں سے تھا، لیکن جب آخری وقت آیا عذاب کا معاملہ اور اس نے مذاق اڑا دیا اور یہ کہہ دیا میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سیلاب وہاں تک تو نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے اسے توبہ کرنے کے لیے اور کشتی میں اپنے ساتھ بیٹھنے کی طرف توجہ دلائی، اس نے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو دعا سے منع کر دیا اور اس بیٹے کے لیے کہا لیس من اہلی، یہ اب تیرے اہل بیت میں سے نہیں رہا۔ بڑا غور طلب نکتہ ہے، نوح علیہ السلام کے اہل بیت کی نجات نہیں ہو سکی، پر نوح علیہ السلام کے صحابہ کی نجات ہوگی۔ جیسے کہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت کر کے شام گئے تو شام سے واپسی میں آپ کے ساتھ آپ کے سگے بھائی بھی نہیں تھے، آپ کے اہل بیت میں سے آپ کی بیوی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکالے گئے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب یعنی سدوم کے علاقے سے مجبور کیے گئے نقل مکانی کے اوپر اور وہ عرب خطے کی طرف آئے، حجاز کی طرف، اس وقت بھی ان کے ساتھ ان کی بیوی اور بیٹا تھا۔ تو یہ غور طلب نکتہ ہے کہ اصل میں کسی کا رشتہ دار ہونا وہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، اہمیت کا حامل ہے اس کا ایمان لانا۔ وہ اگر ایمان لایا ہے تو اب اسے دو فضیلتیں حاصل ہوں گی، ایک اہل بیت میں سے ہونا اور دوسرا مومن ہونا۔ ورنہ ابو لہب بھی اہل بیت میں سے تھا، مومن نہیں تھا۔ اللہ نے کہا سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، ابو لہب اور اس کی بیوی ان قریب آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ سگا چچا اور سگی چچی، اللہ کہہ رہا ہے دونوں آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ ان کا اہل بیت ہونا ان کو کوئی فائدہ دے سکا؟ بس سیدوں کی اولاد ہے، کوئی سیدوں کی اولاد نہیں۔ کہاں جا رہا ہے سیدوں کی اولاد؟ کہاں جا رہی ہے؟ جہنم میں۔ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا شرط ہے، پھر چاہے آپ اہل بیت میں سے ہوں یا غیر اہل بیت میں سے، عربی ہو یا اجمی ہو، کالے ہو یا گورے ہوں، امیر ہو یا غریب ہو۔